بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ دولت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، مشکلات سے نجات کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ چین راحت اور سکون والی زندگی گزاریں گے۔ نماز عصر کے فوراً بعد ایک تسبیح کر لو، نماز عصر کے فوراً بعد ایک تسبیح کر لو، دولت کا طوفان آ جائے گا۔ ابھی تک 29 لوگوں کو اس عمل سے فائدہ ہوا، 29 لوگ اس عمل سے لاکھوں نہیں کروڑ پتی بن گئے، لاکھوں نہیں ان کو کروڑوں روپے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ان کی زندگی چین راحت اور سکون والی بن گئی۔ ان کی زندگی میں جب دولت آئی تو وہ لوگ جو ان سے نفرت کرتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے دولت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے دولت نہ ہونے کی وجہ سے دھتکار دیا تھا، اپنے حتیٰ کے رشتے سے نکال دیا۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے۔ آج جب ان کے پاس دولت آئی، کروڑوں روپے آئے، تو اب لوگ کہتے ہیں یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی یہ عمل کریں گے، اگر آپ بھی یہ تسبیح کریں گے، اگر آپ بھی اس عمل کو عصر کے بعد کریں گے، آپ بھی اس وظیفے کو عصر کے بعد کریں گے، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کو بھی میرا رب لاکھوں پتی بنا دے گا، کروڑوں پتی بنا دے گا۔ دولت آپ کے قدموں میں آ جائے گی، مال آپ کے قدموں میں آ جائے گا، اور چین راحت اور سکون والی زندگی گزارو گے۔ وہ لوگ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ معزز سامعین کرام، میں 100% گارنٹی کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ رب کے قرآن کے اندر گارنٹی ہے۔ رب کے قرآن پر اگر کامل یقین ہو، کامل بھروسہ ہو، کامل اعتماد ہو، ذہن خالی ذہن ہو، اور یہاں دل کے اندر اللہ پہ یقین ہو، رب پہ یقین ہو کہ میرا رب دینے والا ہے، تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل سے آپ کو کروڑ پتی بنائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک سردار کے اوپر دم کیا، ایک سورت پڑھ کے دم کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ میرے نبی کے سامنے ماجرا آیا، معاملہ آیا، آقا مسکرائے، فرمایا ابو سعید خدری، تمہیں کس نے بتایا کہ قرآن شفا ہے، قرآن میں سارے مسائل کا حل ہے؟ فرمایا آقا آپ نے ہی تو بتایا ہے۔ میرے پیغمبر مسکرائے، آمنہ کے لال مسکرائے، اور فرمایا جس کے پاس یہ صورت ہوگی جو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، فرمایا وہ آدمی کبھی لاچار نہیں ہو سکتا، وہ آدمی کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، وہ آدمی کبھی بھی اس کو دولت کی پریشانی نہیں ہو سکتی، مال کی پریشانی نہیں ہو سکتی، رزق کی پریشانی نہیں ہو سکتی، کوئی پریشانی اس پر نہیں آ سکتی۔ آقا نے فرمایا، میرے آمنہ کے لال نے فرمایا۔ معزز سامعین کرام، تو عمل کی طرف جانے سے پہلے، وظیفے کی طرف جانے سے پہلے، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ معزز سامعین کرام، کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، یا رب ذوالجلال دکھی انسانیت کی مدد فرما، یا رب ذوالجلال دکھی انسانیت کی مدد فرما۔ معزز سامعین کرام، میں یعنی مفتی عمران شاکر آپ کے سامنے یہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے وظائف لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ جب لوگ میرے پاس آتے ہیں دل کا دکھڑا سناتے ہیں، جب لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ غم سناتے ہیں، اپنا حال سناتے ہیں، تو معزز سامعین کرام پھر کلیجہ منہ کو آتا ہے، پھر یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور سم ٹائم تو بات سننے کے لیے انسان جگر ہی نہیں رکھ سکتا۔ میں انہیں کہتا ہوں بس کر جاؤ، بس کر جاؤ، انہیں یہ عمل دیتا ہوں، آپ کو یہ عمل دیتا ہوں۔ یہ دل کا راز ہے، یہ وہ عمل ہے جو حبیب کبریا نے بتایا، یہ وہ عمل ہے جو آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری
کو بتایا۔ معزز سامعین کرام، چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، آپ کی اسکرین پر بھی آ رہی ہوگی۔ نمبر 1، صدقہ کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل کرے، صدقہ کرے۔ جب بھی صدقہ کیا، اللہ کی معیت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال ہو جائے گی۔ آپ کا وہ عمل انشاءاللہ لازمی 100% وہ عمل اثر کرے گا۔ نمبر 2، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ لی جائے۔ صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کی نصرت کو، اللہ کی مدد کو شامل حال کیا جائے۔ نمبر 3، وقت کی نماز۔ اگر وقت فجر کے بعد آپ وظیفہ کر رہے ہیں، فجر کی نماز لازمی پڑھیے گا، ظہر کی نماز لازمی پڑھیے گا، عصر کی نماز۔ تو وقت کی نماز ادا کرنا بہت ضروری ہے اس عمل کے لیے۔ ساتھ ہی یقین کامل ہونا چاہیے، اعتماد، بھروسہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کے بعد مجھے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے ایک استاد تھے مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تعویذ کے اندر لکھ کے دیتے تھے، لوگوں پر بڑا اثر ہوتا تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا حضرت کیا لکھ کے دیتے ہیں، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اگر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ لکھ کے پھر اس عمل کو شروع کرو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ بسم اللہ میں وہ طاقت ہے، وہ طاقت ہے، وہ طاقت ہے کہ آپ کا وہ کام لازمی ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، کامل یقین ہونا چاہیے۔ نمبر 4، تنہائی کے اندر عمل کو کرنا ہے، یکسو ہو کر۔ آپ کی زبان، آپ کا دل، آپ کا دماغ سب اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی اور کے ساتھ باتیں نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، پھر 5ویں شرط یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ باوضو نہ ہو، بغیر وضو کے ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو شروع کر دیں تو پھر یہ عمل اثر نہیں کرے گا۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ معزز سامعین کرام، نماز عصر کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نماز عصر کے یہ ایک تسبیح ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر درود پاک۔ آئیے نا میرے ساتھ مل کے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ چاہیں تو نماز والا پورا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تسبیح، وہ جس کا انتظار تھا، وہ سورت، معزز سامعین کرام، وہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ درود پاک پھر 3 مرتبہ پڑھیے گا اور استغفار 33 مرتبہ پڑھیے گا۔ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جس جگہ جہاں آپ کا من کرے، جی کرے، وہاں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن شرائط وہی ہیں جو میں نے پہلے آپ کو 5 شرائط بتائی ہیں۔ اور وقت کی قید ہے، عصر کی نماز کے فوراً بعد اس عمل کو کیجیے گا۔ معزز سامعین کرام، لگاتار 7 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے مقدر کا ستارہ کیسے چمک اٹھتا ہے، آپ کا نصیب کے بند تالے کیسے کھلتے ہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، تو اس نیک مقصد میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔